اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کیا کرو۔ طیبات، دیکھیں طیب کا لفظ ہوتا ہے مرغوب، پاکیزہ، تو حلال چیز کو بھی طیب کہا جاتا ہے، وہ چیز جو نفیس ہو، جو ذرا کوالٹی وائز اچھی ہو، اس کو بھی طیب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں طیب سے مراد ہے جو کوالٹی کے لحاظ سے اچھی چیز ہو، اس کو طیب کہا جا رہا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ کرتے تھے، آیت کا شان نزول بتاتا ہے نا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے، جب اسلام نے صدقات و خیرات کی بہت ترغیب دی تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں اور عشر میں اور یا ویسے صدقے میں جو سب سے گھر میں تھکی ہوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی تھی نا، یہ ویسی بیکار ہے، کسی کے کام کی نہیں ہے، تو وہ لا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو، جو کچھ تم کماتے ہو نا، کاروبار کرتے ہو، اس میں سے پاکیزہ چیز یعنی نفیس چیز خرچ کیا کرو۔ اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم زمین سے تمہارے لیے پیداوار اگاتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کیا کرو۔ تو زمین کی جو پیداوار ہے اس میں جو خرچ ہے وہ عشر کہلاتا ہے، اور جو آپ کماتے ہیں، ارننگ ہے تجارت کے ذریعے، اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس آیت میں عشر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام تو تفصیل سے میں بتا چکا ہوں، میرے اس پہ کلپ ہیں، علماء بھی بتاتے رہتے ہیں، وہ میں یہاں جاؤں گا اس کی تفصیل میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو آپ جو کچھ بھی ارننگ آپ کی ہو رہی ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی اسپیسیفک زکوٰۃ یا عشر کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں نفلی صدقہ بھی داخل ہے۔ یعنی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان والو، جو کچھ بھی کماتے ہو نا، چاہے تمہاری جاب ہو، تمہاری سیلری ہو، تو اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کیا کرو۔ ایک ترغیبی حکم ہے۔ اگر ہم اس سے زکوٰۃ مراد لیتے ہیں تو پھر واجب حکم ہے، اگر ہم زکوٰۃ مراد نہیں لیتے تو پھر ترغیبی حکم ہے۔ لیکن حکم کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ تم کما، یعنی خرچ کس میں سے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کس میں سے کرنا ہے؟ جو کچھ کما رہے ہو اس میں سے۔ اس لیے کہ شیطان یہ دل میں ڈال سکتا ہے کہ بھئی کچھ پیسے تو انسان کو غریبی میں مل جاتے ہیں، کہیں سے ہدیہ آ گیا، ابا کا انتقال ہوا تو وراثت مل گئی، تو اس میں سے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں خون پسینہ نہیں لگا ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا 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 نا، اس میں سے تو کرنا ہے جس مال پہ خون پسینہ لگا ہے نا، جو محنت سے کمایا ہے، چاہے جاب کے ذریعے چاہے بزنس کے ذریعے، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا تم کو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو اللہ کی کامل رضا، اس میں سے بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ اور جو زمین سے پیداوار اگتی ہے تو وہ ہم نے اگائی ہے، وہ تم نے نہیں اگائی ہے۔ مما اخرجنا لکم، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہے اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ تو یہ بتا دیا کن چیزوں میں سے۔ دوسری بات یہ کرنا کیا ہے، پاکیزہ مال، وہ ایسا مال جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 3 دن کا گھر میں سڑا ہوا کھانا جو خود اب کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، تو آپ نے کہا چونکہ میں ہر مہینے میرا صدقے کا معمول ہے تو یہی والی دال اٹھا کے فقیر کو پکڑا دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیث چیز جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو اس مال میں سے اس خبیث کا ارادہ مت کیا کرو۔ خبیث کا ارادہ کہ بھئی میں زکوٰۃ میں، یہی جیسے جانوروں کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اس میں جو سب سے مریل بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دی تھی۔ آپ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے سڑیل اور مرا ہوا جانور جو ابھی کسی کام کا نہیں تھا وہ اٹھا کے آپ نے ذبح کر دیا۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ اپنی بزنس میں سے یا اپنی جاب میں سے جو سیلری آ رہی ہے اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی، تو اب جب صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کے وہ کپڑے جو بالکل کسی کام کے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پیوند لگے ہوئے، وہ اٹھا کے آپ نے صدقہ کر دی، اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں بھی اب صدقات و خیرات کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کیا کرو۔ تنفقون، یہ وہ مال ہے جس کو تم خرچ کر رہے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر کوئی اور تمہیں یہ مال دیتا تو تم خود اس کو وصول کبھی نہ کرتے، الا یہ کہ چشم پوشی سے کام لیتے۔ یعنی فقیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے خوشی سے ایسے مال کو قبول نہیں کرو گے۔ ہاں اگنور کرتے ہوئے قبول کر لو تو ایک الگ بات ہے، خوشی سے تم یہ نہیں چاہو گے کہ مجھے کوئی ایسی چیز ہدیے میں دے یا صدقہ دے۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس میں یہ خوب سمجھ لیں، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ اس میں خبیث چیز کا ارادہ مت کرو، اس میں صاف بتا دیا کہ باقاعدہ بیکار چیز ارادہ کر کے صدقہ کرنا یہ بری بات ہے۔ اس میں 2 حالتیں مستثنی ہیں، 2 صورتوں میں خبیث چیز بھی صدقہ کی جا سکتی۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ کے پاس نفیس مال ہے ہی نہیں، آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ ہے ہی لو کوالٹی کا، آپ خود غریب ہیں اور آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی مجبوری میں اگر آپ خبیث چیز بھی صدقہ کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ،
اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو صدقہ کر کے، تو کوئی بات نہیں، اسی میں سے اتنا سا ٹکڑا توڑ کے کسی غریب کو دے دو۔ اب وہ اتنا سا ٹکڑا کیا غریب کے کام آئے گا، لیکن تمہاری استطاعت اتنی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی کم تر چیز، لو کوالٹی کی چیز صدقہ کر رہا ہے اس لیے کہ ہائی کوالٹی کی چیز صدقہ کرنے کی اس بیچارے میں طاقت ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو لوگ بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ معمول تو ان کا یہی ہوگا کہ ایک بہت لو کوالٹی کی چیز صدقہ نہ کیا کریں، لیکن اگر کوئی چیز گھر میں لو کوالٹی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے، تو اب یہاں صدقہ کرنے کا مقصد اس کو ضائع کرنے سے بچانا ہے، تو بھی یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کھانے ہی کی مثال لے لیں، آپ کی عادت ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، آپ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دیگے بنواتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے غریب کھاتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ گھر میں آپ نے فریج کھول کے دیکھا تو یار 4 دن کی دال پڑی ہوئی ہے، تو اب آپ کا جو صدقے کا معمول چل رہا ہے وہ تو اچھا کھانا ہی کھلا رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے کہا یار یہ دال کھانے میں تو آئے گی نہیں، یہ میں کچرے میں پھینکوں گا، اس سے بہتر نہیں کسی غریب کو دے دی جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ وہ کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس آیت میں داخل نہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقصد جو اصل صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں وہ تو اچھی کوالٹی کی چیزیں ہی صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ اس لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ اس میں صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں مقصد ہے کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ صدقہ ایک ضمن میں ہو رہا ہے کہ ضائع ہونے سے نہیں کھائیں گے تو خراب ہو جائے گی یا کچرے میں پھینکنا پڑے گی، تو اس سے بہتر ہے بھائی کسی کے کام آ جائے۔ تو یہاں صدقہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہاں مقصد ہے اس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا۔ اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا، لیکن علماء کہتے ہیں آپ کو بینک سے جو سود ملا ہے اب وہ پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ کسی غریب کو دے دیں۔ یہاں بھی صدقہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہے اس حرام سے جان چھڑانا۔ تو اب حرام سے جان چھڑانے کے لیے کچرے میں پھینکیں گے، ضائع ہوگا، تو بہتر ہے کسی کے کام آ جائے، لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی، وہ خالص حرام ہے۔ یہاں ثواب کی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں نے کہا کہ کچرے میں پھینکنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیا جائے، وہ کھا لے گا، تو یہاں ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ یہ اس آیت میں داخل نہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ جو قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں اور بالکل لو کوالٹی کا مال نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، تو اعلیٰ میں درمیانی کوالٹی بھی شامل ہے۔ اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ان تمام چیزوں میں درمیانی درجے کی چیز اگر دے گا نا کوئی تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی طیبات میں داخل ہے، یعنی اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی مراد نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ چیز دے گا تو اور اچھی بات ہے، لیکن بس ادنا نہ دے۔ ادنا سے مراد یہ کہ وہ چیز جو معاشرے میں گھٹیا سمجھی جاتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ کوئی تمہیں دے تو تم قبول نہ کرو اس کو، ایسی چیز نہ دو، تو درمیانے درجے کی۔ تبھی فقہا نے بیان کیا ہے نا کہ قربانی کے جانوروں کی جو شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے نام پہ جب جانور قربان کریں تو اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ چلا ہی نہ جا رہا اس سے، اور کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا، اور دم نہ کٹی ہوئی ہو، اور بیماری نہ لگی ہوئی ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اندھا نہ ہو۔ تو یہ سب اسی آیت کی روشنی میں فقہا نے شرطیں بیان کی ہیں کہ درمیانے درجے کا جانور ہونا چاہیے، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ورنہ لوگ کیا کرتے، جتنے لنگڑے لولے اندھے جانور ہیں سارے قربان کر دیتے، بقرعید کی قربانی بھی ہو جاتی اور وہ جانور بھی ٹھکانے لگ جاتے ہیں، تو وہ ایک ٹینشن ختم کرنے کے لیے قربانی کا سہارا لیا جاتا ہے، اس لیے منع کر دیا فقہا نے کہ جانور جو ہے درمیانے درجے کا ہوگا، اس میں یہ عیب نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ میں بھی فقہا بیان کرتے کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، کسی کے پاس بکریاں ہیں تو بکری زکوٰۃ میں دینی ہے تو درمیانی درجے کی، ایسا بھی نہ ہو کہ سب سے کم تر درجے کی جو بکری تھی وہ آپ نے زکوٰۃ میں دے دی۔ اونٹ کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، گائے کا نصاب بھی ایسا ہی ہے، اور آج کل تو جو شہروں میں جو تاجر لوگ ہیں وہ جب پیسے سے زکوٰۃ دیں گے تو یہ ساری ٹینشن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہماری نظر میں افضل طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ پیسوں یعنی کرنسی میں دی جائے۔ کرنسی میں پھر فقیر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ خرید لے اسے، کیونکہ کرنسی کی ویلیو کم نہیں ہوتی، یعنی اگر 10 روپے ہے تو اس کا مطلب 10 روپے ہے، جبکہ چیزیں جو ہے نا ان کی ایک چیز 10 کی بھی ہو سکتی ہے، 100 کی بھی ہو سکتی ہے، 5 کی بھی ہو سکتی ہے۔ گھٹیا کوالٹی کی ہوگی وہی 5 کی ہے، وہی چیز اچھی کوالٹی میں 100 روپے کی ہوگی۔ تو جو کرنسی ہے نا وہ تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ قیمت کی ہے یا کم قیمت کی، اس لیے اگر کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اور اگر کرنسی کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہیں تو عام حالات میں بہتر تو یہ کہ سب سے اعلیٰ کوالٹی دیا کریں، نہیں تو درمیانی کوالٹی کی چیزوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غنی حمید، جان لو کہ اللہ غنی اور حمید ہے، اللہ مستغنی ہے،
جو مالدار یعنی جب جو مالدار ہوتا ہے نا اس کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جاتی ہے، ٹرخانے والا کام نہیں کیا جاتا. تو اللہ بھی غنی ہے، جب ہمیں کچھ دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر اور محتاج ہیں. تو گویا اللہ نے بتا دیا کہ تم جو فقیروں کو دے رہے ہو نا تو اصل میں یہ فقیروں کو نہیں دے رہے، تم اصل میں اللہ کو دے رہے ہو. حمید قابل تعریف ہے، تو جو قابل تعریف ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اسی حساب سے دیا جاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ چونکہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں. اب ہم نے تو سوچا ہوا تھا جتنے پرانے کپڑے جو جہیز کے ہماری والدہ کو ملے تھے 50 سال پہلے، ہم صدقے کا ثواب حاصل کریں گے وہ کپڑے صدقہ کر کے، اور پھر پورے سال ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، صدقہ بھی ہو گیا، تسلی بھی ہو گئی، اور قرآن کی آیتوں پر بھی عمل ہو گیا. اور وہ جو دادی اماں کو جہیز میں پیٹی ملی تھی جس کے تالے بھی پرانے زمانے کے ہیں، اس میں 2-4 نایاب چیزیں نکلی ہیں، وہ بھی صدقہ کر دیں گے. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقہ کیا کرو. تو فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس سے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اس سے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، اس سے تو یہ ہو جائے گا، اس سے تو وہ ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے. وہ تمہیں پکا وعدہ کر رہا ہے کہ دیکھو، یعنی وعدے کا مطلب ایسی امیدیں دلاتا ہے جو یقینی ہوتی ہیں، تمہیں لگے گا کہ یقینی ہے. یعنی امیدیں دلائے گا، امید سے مراد یہ کہ تمہیں بتائے گا کہ فیوچر میں تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے اگر تم نے صدقہ کیا. اور ایسے کرے گا جیسے پکے وعدے کر رہا ہے کہ دیکھنا ہوگا، یہ ایسے تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا. گویا پکا وعدہ کرنے والا آدمی جیسے وسوسے ڈالتا ہے نا، کہتا ہے تم نے یہ کیا تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، پھر نہیں کہنا کہ یہ کیوں ہو گیا. تو شیطان ایسے تمہارے دل میں خیالات ڈالے گا اور تمہیں یقین دلائے گا بھائی تم نے صدقات و خیرات کی اور اچھی کوالٹی کی چیزیں صدقے میں دینا شروع کر دی نا تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں شیطان ان چیزوں کے تم سے پکے وعدے کرے گا اور تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، ڈرائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور اس بیس پر تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا. فحشاء اصل میں تو بے حیائی کو کہا جاتا ہے، بےہودہ کام، لیکن یہاں کنجوسی کو بے حیائی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بات سخاوت کی چل رہی ہے نا. تو یہاں فحشاء کا مطلب وہ بے حیائی نہیں ہے جس کو عرف میں بے حیائی کہا جاتا ہے، بلکہ یہاں بے حیائی سے مراد ہے کنجوسی. تو کنجوسی کو اللہ تعالی نے بے حیائی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ بے حیائی کا برا ہونا سب کی سمجھ میں آتا ہے. کنجوسی کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کفایت شعاری، قناعت پسندی اور فیوچر کی پلاننگ، ان خوشنما نعروں سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہیں کنجوسی جیسی بے حیائی کا حکم دے گا. تو یہ گویا کہ یہ بھی بے حیائی کی طرح ہے، جیسے بے حیائی کو ہر سلیم الطبع آدمی نفرت کرتا ہے بے حیائی سے، تو ایسے ہی کنجوسی بھی اللہ کی نظر میں بے حیائی جیسی ہے، یہ بھی ہر سلیم الطبع آدمی کو اس سے نفرت ہونی چاہیے. تو شیطان تم سے فقر و فاقہ کے وعدے کر کر تم کو بے حیائی کے حکم دے گا. واللہ یعدکم مغفرہ، لیکن اللہ تم سے مغفرت کے وعدے کرتا ہے، تمہارے گناہ معاف کرے گا صدقوں کے بدلے میں، منہ اپنی طرف سے. وہ فضل، اور فضل کے وعدے بھی کرتا ہے. فضل کا مطلب کرو اللہ کی راہ میں خرچ، اللہ تم پر اور فضل کرے گا، کیونکہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، کشادگی والا ہے، بڑھانے والا ہے، علیم جانتا بھی ہے. کیا مطلب؟ تم جب صدقے کرو گے تو اللہ جانتا ہے تمہاری نیکیوں کو، تو وہ غافل تھوڑی بیٹھا ہے، لہذا ریٹرن کرے گا، وہ لوٹائے گا، وہ تمہیں دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فقر و فاقہ کا خوف نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے. اگر آپ کی آمدن بہت تھوڑی ہے اور آپ کے گھر کے واجب خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، آپ کی آمدن پہلے ہی کم ہے اور گھر میں بیوی بچوں کا جو ضروری خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ساری رقم اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈرائے گا. تو یاد رکھیں یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ کبھی ایک آیت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. قرآن کے دوسرے احکام اور احادیث سامنے رکھی جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد وہ صدقات و خیرات ہیں جو گھر کے واجب خرچے نکالنے کے بعد آپ کریں گے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرچ کرو تو ابدأ بمن تعول، سب سے پہلے ان پہ خرچ کرو جو تمہارے اہل و عیال ہیں، ان کی بنیادی ضرورتیں آپ کو بہرحال پوری کرنی ہے، پھر جو بچے گا وہ صدقہ کرنا ہے. کیونکہ اگر غالب گمان آپ کو یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر پہلی تاریخ کو تنخواہ آئی اور ساری مدرسے میں یا مسجد میں یا فلاں غریب کو کھلا دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، پورے مہینے نہ گیس کا بل دینے کے پیسے بچیں گے، نہ بچوں کی تعلیم کے، نہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو پھر آپ کے لیے خرچ کرنا حرام ہے. کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو گردنوں سے باندھو.
بالکل ایسے کنجوس بھی نہ بن جاؤ، ولا تبسطھا کل البسط، اور ایسے پھینکنا بھی نہ شروع کر دو کہ تمہاری جیب میں کچھ بچے ہی نہیں اپنے واجب حقوق ادا کرنے کے لیے۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ درمیانی راستہ کیا ہے کہ اپنے اور گھر کے جو بنیادی اور بیسک ضرورتیں ہیں وہ بہرحال پوری کرنی ہے، اس کے بعد جو اضافی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جس کا جتنا حوصلہ ہے وہ اس حساب سے خرچ کرے۔ تو ایسے موقع پہ بھی شیطان پھر فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان سے مت ڈرو، بلکہ اس خرچ کرنے سے اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا واجب خرچے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد تو بھی عیاشیوں میں سارا پیسہ لگ رہا ہے، خرچ تو کرنے کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ انویسٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں، اور شیطان ڈراتا رہتا ہے بھائی یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، کل روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، لکھا ہوتا ہے نا بینکوں کے باہر، تو بس بچاؤ 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 اسی فکر میں لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، اللہ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے، یعنی اللہ سے فقر و فاقہ کا خوف مت کرو۔ اسی کو حدیث میں فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالانکہ وہ تو غریب تھے، فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر، لیکن یہ اس تفصیل کے مطابق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ حکمت عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ، صحیح اور غلط کا میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے پھر کہ خرچ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جس کو حکمت نہیں ملتی وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے کہ خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، فقیر بن جاؤں گا۔ اور جس کو حکمت ملی ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور جو شریعت نے جہاں واجب خرچے کیے ہیں وہ تو پہلے کروں گا، وہ اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں لگاؤں گا میں، تو اس سے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے اللہ سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت عطا کی گئی ہے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بے پناہ خیر اللہ نے دے دی۔ تو اللہ سے حکمت کی دعا مانگنی چاہیے، اور حکمت صحیح اور غلط میں تمییز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ فرماتے ہیں نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں، احمقوں کو نصیحتیں حاصل نہیں ہوتی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ دوبارہ ترغیب دے رہے ہیں کہ تم کوئی بھی خرچ کرو گے نا نفقہ، اور کوئی بھی منت مانو گے، منت بھی ایسے ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا انفاق ویسے ہی خرچ کرنا، اور ایک ہوتی ہے منت۔ منت کا مطلب اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے صدقہ کروں، تو یہ بھی ایک منت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اگر تم مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے، اس پہ بھی تمہیں ثواب دے۔ تو منت کا حکم یہی ہے کہ اگر آپ نے مشروط منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے یہ کیا تو میں یہ اتنے پیسے خرچ کروں گا، تو وہ منت پوری کرنا واجب ہے، اور یہ بہت سخت حکم ہے شریعت کا۔ اس میں بعض دفعہ لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ میں اپنی پورا مال صدقہ کروں گا، تو پھر پورا مال صدقہ کرنا ان پہ واجب ہو جاتا ہے سوائے اپنے کھانے پینے کے پیسے۔ اس لیے منت ماننے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، دل میں نیت سے نہیں ہوتی۔ تو منت نمازوں کی بھی ہوتی ہے، حج کی بھی ہوتی ہے، جو بھی عبادات ہیں ان کی منت جو ہے نا مانی جاتی ہے، پوری کرنا واجب ہے۔ البتہ جو کام عبادت میں نہیں ہے، براہ راست یعنی عبادت مقصودہ میں نہیں ہے، اس کی منت منعقد نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں 40 دن لگاؤں گا، یا میں اتنے پارے تلاوت کروں گا، تو اس منت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ تلاوت ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے۔ تبلیغ میں وقت لگانا ثواب کا کام تو ہے لیکن براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہر ثواب کا کام منت میں پورا نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ابا سے اخلاق سے بات کروں گا، تو یہ منت ابا سے تو اخلاق سے ویسے ہی بات کرنا واجب ہے، لیکن یہ منت کی وجہ سے آپ پر واجب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ براہ راست عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک شریعت کا حکم ہے آپس کے معاملات میں کہ ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرو۔ تو عبادات میں جیسے حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ان چیزوں کی منتیں پوری واجب کرنا لازم ہوتا ہے، بشرطے کہ زبان سے منت مان۔ اور منت جو ہے یہ معلق بھی ہوتی ہے، غیر معلق بھی۔ معلق کا مطلب یہ کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو وہ کام اگر ہو گیا تو صدقہ واجب ہے، نہیں ہوا تو واجب نہیں۔ اور بغیر شرط کے بھی ہوتی ہے کہ آپ دل میں یعنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، یا میں اگلے مہینے اتنے پیسے صدقے کروں گا، تو یہ بھی منت۔ پھر زبان سے اگر آپ نے منت کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر اس پر بھی یعنی آپ کو پورا کرنا واجب ہے، اور قرآن میں اس کی بڑی تاکید ہے، احادیث میں بھی۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ منت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے جو شریعت میں جو معلق منت ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا۔
حدیث میں آتا ہے کہ منت جو شخص مانتا ہے نا تو اس کے ذریعے ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن کنجوسوں کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یعنی ایک آدمی ویسے خرچہ کرتا نہیں ہے تو اللہ اس کو بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ منتیں مانتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ تو یہ کنجوسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویسے ہی صدقہ کرنا چاہیے، منتیں مان کے صدقہ اپنے اوپر واجب کرنا شریعت میں پسند نہیں ہے، اور اس کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ جائز تو ہے لیکن پسند کیوں نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گویا ایک طرح سے اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرا مریض ٹھیک کرے گا تو میں صدقہ کروں گا، ٹھیک نہیں کرے گا جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے صدقہ۔ تو یہ اس میں یعنی مطلب یہ کہ ایک قسم کا گویا اللہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تو مقابلے بازی کی ایک صورت ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اللہ تو میرا مریض ٹھیک کر یا نہیں کر، ہم نے تو صدقہ کرنا ہے، یوں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال منت ایک شرعی حکم ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو پوری کرنا واجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کوئی بھی خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو اللہ جانتا ہے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو کنجوس لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے۔ ان تبدوا الصدقات، اب تک تو یہ بیان تھا کہ ان چیزوں میں سے صدقہ کرنا ہے، کیا صدقہ کرنا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کیسے صدقہ کرنا ہے، لوگوں کو دکھا کے کرنا ہے یا چھپا کے کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم صدقات و خیرات دکھا کر کرو گے، ظاہر کر کے کرو گے، فنعم ہی، تو بھی یہ بڑا اچھا کام ہے، بشرطے کہ ریا نہ ہو۔ کیونکہ پچھلے رکوع میں یہ تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ پبلک کو دکھانے کے لیے اگر کام ہو رہا ہے تو ثواب نہیں ملتا، تو یہاں ویسے ہی دکھانے کے لیے کام دکھا کے کر رہے ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم چھپا کے کرتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو دیتے ہو چھپا کے، یعنی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گناہ تو دکھا کے صدقہ کریں گے تو بھی معاف کرے گا، لیکن چھپا کے صدقہ کرنے میں گناہ کی معافی کا امکان زیادہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ تو یہ اصل میں عام حالات میں حکم دیا گیا کہ نارملی صدقہ چھپا کے کرنا یہ دکھا کے کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ عام حالات میں اصل حکم یہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور اس میں گناہوں کی معافی زیادہ ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ نارملی حکم ہے، لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے، یعنی اصل قانون تو یہی ہے کہ چھپا کے صدقہ کیا، لیکن بعض دفعہ یہ حکم چینج ہو جاتا ہے اور دکھا کے کرنا زیادہ افضل بن جاتا ہے۔ وہ جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہو، جیسے باپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو ترغیب دے رہا ہے تو ان کے سامنے اپنی بہنوں پہ خرچ کر رہا ہے، تاکہ بچے جب بڑے ہوں تو یہ بھی اپنی بہنوں پہ خرچ کرنا سیکھیں، اور باپ اپنے ماں باپ پہ اپنی اولاد کو دکھا کے خرچ کر رہا ہے تاکہ جب یہ بوڑھا ہو تو ان کے بچوں کو بھی خیال آئے کہ ہم نے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے۔ کوئی جو ہے نا مفتی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ لوگوں کو دکھا کے سب کو کھانا کھلا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ بھائی دیکھو جب یہ کھلا سکتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کھلائیں۔ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غریب تھے، لیکن جب وہ چندے کا اعلان کرتے ہیں تو اپنی جیب سے پیسے نکال کے پہلے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ہم کم آمدن میں ہو کے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو آپ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ کریں۔ تو اگر لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ دکھا کے خرچ کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، تو پھر اس صورت میں دکھا کے خرچ کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن عام اصل حکم یہی ہے کہ چھپا کے خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی دکھا کے کریں اور زیادہ تر چھپا کے کریں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، صحابہ کرام بعض دفعہ اپنے کافر رشتہ داروں پہ بھی مال خرچ کیا کرتے تھے تاکہ ان کو ایمان کی توفیق ملے۔ تو ان کو سوال ہوتا تھا پتہ نہیں کافر پہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری بات، اگر ہم ان کو پہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ اسلام کے قریب نہیں آئیں گے، تو کیا ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے ان دونوں باتوں کا جواب دیا۔ پہلی بات، اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دی، وہ عمل کریں گے تو ان کی مرضی، نہیں کریں گے تو آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، لہذا اگر آپ ان پہ خرچ نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ خرچ کرنے پر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں، وہ کافر پہ بھی خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا، اور یہ نہ سوچو کہ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے تو ہم اس کو کیوں کھلا رہے ہیں۔ تو بتا دیا کہ تم جو اس کو کھلا رہے ہو نا اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو، کہ تم اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو تو ثواب یعنی اہل ایمان ہی کو لوٹے گا اس کا، تو کافر کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں فائدہ ہوگا، لہذا غیر مسلم کو بھی تم کھانا کھلا سکتے ہو اور اس پہ بھی صدقہ کر سکتے ہو۔ لیس علیک ھداھم
اللہ نے فرمایا اے نبی آپ پر ان کی ہدایت فرض نہیں ہے ان کافروں کی، اور نبی کے توسط سے سب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر فرض نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر صدقے کے بھی ہدایت دے دے گا، یعنی کافر پہ خرچ نہیں بھی کرو گے تو بھی مسلمان ہو جائے گا، اور کرو گے ہو سکتا ہے نہ ہو مسلمان، تو ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ رہی بات صدقے کی، وما تنفقوا من خیر، تو تم کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہو خرچ کرتے ہو فلانفسکم، تو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تو کافر کو بھی اگر کھلا رہے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہو، تو فائدہ تم ہی کو ہوگا، اس لیے کھلا دیا کرو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کافر کو کھلاؤ یا مسلم کو کھلاؤ۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ تم خیر کے کاموں میں خرچ کرو گے تمہاری طرف لوٹایا جائے، یعنی غیر مسلم کو بھی کھلاؤ گے اس پہ بھی خرچ کرو گے تو فائدہ تم ہی کو ہوگا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا۔ اس میں 2-4 منٹ ذرا زیادہ لوں گا تاکہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے، اور چونکہ اس میں جو علمی نکات تھے وہ میں نے تفسیر کے دوران ہی بیان کر دیے ہیں، لہذا وہ الگ سے میں ہائی لائٹ نہیں کروں گا، پھر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلے رکوع کی طرف جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم پر ظلم نہیں ہوگا، یہاں ظلم سے تعبیر کیا ہے، گویا اللہ پورا پورا بدلہ دیں گے، اس میں کمی نہیں کریں گے، تو اس لیے ورنہ اللہ تھوڑی ظلم کر سکتا ہے، اگر اللہ بدلہ نہ بھی دے تو بھی یہ ظلم نہیں ہے، یعنی اللہ ہم سے ہمارے زبان میں بات کر رہے ہیں، ہمارے الفاظ میں بات کر رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم پہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، البتہ وہ غیر مسلم جو میدان جنگ میں آپ سے لڑ رہا ہو، یہ اسلام دشمنی کر رہا ہو، اس پہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے، قرآن میں یہ دوسرے مقام پہ اللہ نے بتایا ہے، اور یہ 28ویں پارے میں صاف طور پہ ہے کہ جو اسلام دشمن ہے ان پہ نہیں تم خرچ کر سکتے ہو، ان سے اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ہاں جو اسلام دشمن نہیں ہے محض وہ ایک دوسرے مذہب کو فالو کر رہے ہیں تو ان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا جائے تو اور اچھی بات ہے۔ یہ اس آخری آیت جو ہے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ کون لوگ خیرات کے زیادہ مستحق ہیں، للفقراء الذین، فرمائے صدقے کرو کس کو، میں نے بتایا تھا اس رکوع میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ کس مال میں خرچ کرنا ہے، 2 چیزیں بتا دی، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، 2 چیزوں میں خرچ کرنا ہے، یعنی پیداوار میں بھی اور جو کماتے اس میں بھی۔ دوسرا اللہ نے بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو بتایا پاکیزہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ تیسرا بتا دیا کیسے خرچ کرنا ہے، تو بتایا کہ دکھا کے بھی کر سکتے ہو، چھپا کے بھی کر سکتے ہو، چھپانا زیادہ بہتر ہے، اور چوتھا غیر مسلم پہ بھی خرچ کر سکتے ہو۔ اب آخر میں بتایا جا رہا ہے کون لوگ اس کے اولین مستحق ہیں، دینا کس کو ہے، تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جن میں 2 کوالٹی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے باؤنڈ کر لیا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں بند ہیں، چاہے وہ مجاہدین ہو جو بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کما نہیں سکتے بیچارے، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں کوئی شخص ہو جس نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، چاہے وہ دینی مدارس کے طلبہ ہوں جو علم میں صبح و شام مشغول ہیں اور اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے کما نہیں سکتے، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، عبداللہ بن مسعود اور کچھ صحابہ تھے جو چبوترے پہ آ کے بیٹھ گئے تھے کہ جب بھی نبی گزریں گے ان سے ہم کوئی حدیث لیں گے، انہوں نے 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قرآن میں آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ معاشرے میں ہونا ضروری ہیں جو اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ کے لیے فارغ ہو جائیں بالکل، تو اس میں دینی مدارس کے طلبہ بھی داخل ہیں کہ جو کما نہیں سکتے، کیونکہ کمانے کی فکر کریں گے تو علم کون حاصل کرے گا، اسی طرح وہ علماء جنہوں نے اپنے آپ کو دینی خدمتوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس بیس پر نہ وہ بزنس کر سکتے ہیں نہ وہ جاب کر سکتے ہیں، وہ اڑنا بچھونا ان کا دین کی تبلیغ ہے، تو ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں باؤنڈ ہو گیا ہو، صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کو دنیا میں غالب کرنے کی خاطر، اب وہ بیچارے کاروبار چھوڑ کر آ گئے، اب وہ بزنس کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ مل نہیں رہا ہے اجنبی جگہ پہ، تو ہر وہ شخص جو اس بیس پہ فقیر ہو، غریب ہو کہ اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا، یعنی باؤنڈ کر دیے گئے وہ اللہ کی راہ میں، اور لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے، یہاں چلنے پھرنے سے مراد مطلب چلنا نہیں، یعنی کمانے کے لیے چل پھر نہیں سکتے وہ، تو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو ایک کوالٹی تو ان میں یہ ہو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو، دوسری کوالٹی کیا ہو کہ مستغنی ہو، بھیکاری نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوں، ایسی حالت ہو کہ عام آدمی ان کو سمجھتا ہو کہ یہ مالدار ہے، یعنی وہ کبھی اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور تعفف اور پاک دامنی کی وجہ سے لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، تعرفهم بسیماہم، اللہ فرماتے ہیں فقر و فاقہ کی یہ حالت ہے کہ بسا اوقات ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہے، حلیے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ غریب ہے، یعنی ایسے حالات ان کے ہو جاتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چپک کے مانگتے نہیں ہیں، یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بغیر چپکے مانگتے ہیں، بلکہ فقیر عام طور پہ چمڑ جاتا ہے انسان سے،
تو یہ فقیروں کی ایک عام عادت بیان کی جا رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں وہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں سب یہ ہے اصل مستحق. یہ خوب ذہن میں رکھے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں, بلکہ اولین مصداق یہ لوگ ہیں. سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے, کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں, اپنی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں اور اپنے دامن کو لوگوں کے سامنے داغدار ہونے نہیں دیتے. تو جب ان کی تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مستحق تھے. کچھ علامتیں ہیں جن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ مستحق ہیں. ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی صبح شام دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ کہاں کما رہا ہوگا, کس وقت کما رہا ہوگا. تو جو مجاہدین ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دین کی خدمت کے لیے, جو بیچارے غریب طلبہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی علم بھی حاصل کر رہے ہیں, مدرسے میں ان کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہوتا, پراپر طریقے سے علم میں مشغول بھی ہیں, تو ان کے حالات سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ کہاں کمائیں گے, کس وقت کمائیں گے, ٹائم کب کہاں ان کے پاس کمانے کا. تو یہ بھی ایک ظاہری علامت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مستحق ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما تنفقوا من خیر, تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم, تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے, اللہ اس کا بدلہ دے گا. تو خوب سمجھ لیں یہ اولین مستحق ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ لوگ مستحق نہیں ہیں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے مانگنے والے کو بھی دو. اگر وہ مستحق ہے تو جو مانگ رہا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو دیا جائے. للسائل والمحروم, اللہ نے ہمارے مال میں سائلین کا بھی حق رکھا. پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے. جو غیر مسلم ہے نا, غیر مسلم, اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں. کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے. تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی, کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, یہی نہیں پتا ان کو. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے, تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے. مدرسے والے راستے میں کسی صاحب نے گاڑی غلط پارک کر دی, اس کو ہٹائیں, سرمئی رنگ کی گاڑی ہے, بھائی ایسا نہ کیا کریں یار. تو ساری زندگی یہ اس مدرسے والے راستے میں اس طرف, یہاں کسی نے گاڑی سرمئی رنگ کی غلط پارک کر دیا, ہم دیکھ نہیں رہے, آنکھیں بند کر رہے ہیں, جو بھی اٹھ کے چلا جائے بھائی. وہ شرمندگی وجہ سے ہو سکتا ہے نہیں اٹھ رہے ہو نا, صحیح ہے. تو ابھی تک کوئی نہیں اٹھ رہا بھائی. اگر ہم دیکھ بھی لیں تو کیا ہے, آنکھیں بند کریں گے, جیب کترے بھی آتے ہیں نا بیان میں, مسئلہ یہ ہے. تو وہ کہیں جیب سے کچھ نکال نہ لیں. تو ایک آدمی نے کہیں کسی تقریب میں بیوی کا ہار کسی نے چوری کر لیا, سونے کا ہار تھا, کوئی دے ہی نہیں رہا. تو اس آدمی نے ایک پیالہ رکھا اور لائٹیں بند کر دیں اور اعلان کیا کہ بھائی جس نے بھی یہ ہار لیا ہے چپکے سے اس میں ڈال دے, ہم کسی کے سامنے نام ظاہر نہیں کریں گے, لائٹ آف ہے, جو بھی ہے کر لے اللہ کا واسطہ. تھوڑی دیر میں جب لائٹ آن کی تو پیالہ بھی غائب تھا. جو لائٹ آن کی ہے تو بھائی جو چور ہے وہ اتنا شریف تھوڑی ہوگا کہ وہ اب رکھ کے چلا جائے. اس نے کہا چلو ایک چانس اور ملا ہے. تو پہلے میرا پروگرام تھا ہم آنکھیں بند کر لیں تاکہ جن صاحب نے گاڑی غلط پڑ لی, مجھے خیال آیا کہ یار آنکھیں بند کر کے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. آنکھیں بند کریں گے نا تو پھر جب کھولیں گے آنکھیں تو پھر دوسرا اعلان ہو رہا ہوگا, بھائی ایک صاحب کی گھڑی غائب ہے, ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں, جنہوں نے لیے ان کی جیب میں ڈال دیں. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو, کیونکہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے. کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں, لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی. بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں. حقوق کیا ہیں, کس کے کتنے حقوق ہیں, دینے ہیں نہیں دینے, اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں, اسی کنفیوژن میں.
کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا, ملک کو, لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا. اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں. کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, ان کے کیا حقوق ہیں. کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا. تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا, آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ, کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے, جو چاہے گا وہ کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں. پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی تو بہت سے پیسے والے لوگ, ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا. کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے. بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں, نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے. فرمایا کہ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ. ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی, اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے. یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس کی جو حیرانی ہے, پریشانی ہے, اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کظلمات, کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو, جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں. اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہا ہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے. یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے لوگ بھی آتے ہیں نا. ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھئی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کہاں, کس کا ہے یہ, کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے, تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی, یار کدھر ٹکائیں, اس کو پھینک کے بھی نہیں آ سکتے نا. تو اللہ نے مثال دی ہے کظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر, جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے.
وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے, جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں. ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے. تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا استدلال, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو پلے پڑنے والی نہیں ہے, یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سا لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر تو خیر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی, ہمیں یہ کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں. کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے, مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے, جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے, لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے. اتوار کو بیان سننے آ جائے گا, جمعے کا بیان سن لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا, یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی, یار یہ تو ابا, یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مولوی لگ رہے ہو بالکل ہی یار, تم تو بالکل ہی یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے, حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھی مثال سے سمجھایا ہے.
فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ومثلا ورجلا سلما لرجل. فرمایا بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں, کئی محبوب ہوں, اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو. کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں, مثال دیتا ہوں, کسی کی 4 بیوی ہیں اور چاروں اپوزٹ دماغ کی ہیں, تو وہ ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ چاروں کو خوش رکھنا اس کے لیے ممکن ہوگا ہی نہیں. چاروں کا مزاج بالکل الگ, چاروں پھڈے باز. وہ کہتی ہے میری دعوت قبول کرو, میرے ہاں ناشتہ کرو, کہہ رہی ناشتہ آپ نے میرے ہاں ہی کرنا ہے. تیسری کہہ رہی ناشتہ تو آپ کا باپ بھی میرے ہاں کرے گا. چوتھی کہہ رہی ہے ناشتہ روزانہ کس کے گھر ہوگا؟ میرے. ایک کے ابا ایس ایچ او ہیں, ایک کے ڈی ایس پی, ایک کے آرمی میں کرنل ہیں, اور ایک کے ابا علاقے کے ناظم ہیں بھائی, اور ہول سیل کے حساب سے سالے بھی ہیں. اب چاروں کا مطالبہ کیا ہے؟ ناشتہ کس کے یہاں ہوگا؟ آپ کہو گے بھائی ناشتہ تمہارے ہاں, لنچ تمہارے ہاں, ڈنر تمہارے ہاں. کوشش کرو گے نا؟ نہیں. متشاکسون, جھگڑالو, نہ ضدی. بول دیا ناشتہ آپ نے کہاں کرنا ہے؟ ادھر کرنا ہے. بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ ٹینشن سے بولے گا 4 پراٹھے تھوڑی کھا سکتا ہوں میں, چلو ادھر بھی ناشتہ کر لیا, ادھر بھی کر لیا, ادھر بھی. پھر لنچ میں یہی پھڈے بازی. تو چاروں کو خوش رکھ سکتا ہے؟ بولو بھائی, نہیں رکھ سکتا. ایک کہہ رہی ہے مجھے اپنے ساتھ سفر پہ لے کے جاؤ, دوسری کہہ رہی ہے اس دفعہ سفر پہ میں نے جانا ہے, تیسری کہہ رہی ہے اس دفعہ تو ان دونوں نے جانا, میں نہیں جانا ہے. وہ قرآن اندازی کرے گا نہیں, قرے کو ہم نہیں مانتے, چلو بیگم تمہیں اس دفعہ تمہیں لے جاتا ہوں, اگلے چکر میں تمہیں نہیں, اسی دفعہ میں نے بھی. متشاکسون کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو. پھڈے باز, ہر ایک کی خواہش ہے کہ ابھی میری جو چاہت ہے اس کو پورا کرو. بھائی آپ پورے ہو جاؤ گے اس میں, نہیں ہو سکتا. 4 دوست ہیں, کوئی بھی 4 محبوب ہیں, یا 3 ہیں, یا 2 ہیں, یا کئی سارے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شخص کبھی بھی سکون کی زندگی, بولو بھائی. آپ کہیں گے پھر میں 4 کی ترغیب کیوں دیتا ہوں جب سکون اللہ خود کہہ رہے ہیں. بھائی وہ اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ چاروں, ایک کا ناشتہ کر لو, ایک کے لنچ کر لو, ایک کے ڈنر کر لو, اگلے دن پھر ناشتہ یہاں کر لو. تو باریاں شریعت نے اسی پھڈے سے بچنے کے لیے, پھر بھی نہیں ہے تو پھر جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو ہم کب کہتے ہیں کہ لڈو کھانے کی نیت سے کرو؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی جہاد ہے, پٹو گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم پہلے کہتے ہیں. ثواب ملے گا مگر پٹنے کا الگ ملے گا اور شادی کا الگ سے ملے گا. تو ضرورت ہے معاشرے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں, جس کے کئی خدا ہیں. ایک خدا کو خوش کرتے ہو, دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے سلام الرجل, جس کا صرف ایک آقا ہے, اس کو پتا ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے, اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے. فرمائے بتاؤ هل یستویان مثلا, کیا سکون اور اطمینان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے. جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں, وہ بھی چلے گا ساتھ میں. جہیز بھی لے رہے ہیں, نفس خوش ہو رہا ہے اس سے, سود بھی کھا رہے ہیں, بینک کی جاب بھی کر رہے ہیں. رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار ذرا آج بڑا مشکل لگے گا, آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں, تو روزہ گول. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ حضرت میں وہ 11 بجے آفس آیا ہوں, میں نے سوچا تھا اگر گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا, گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا, تو 11 بجے میں نیت کر سکتا ہوں, آج موسم اچھا ہے. میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو, رکھنا ہے بھائی, یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. تو کبھی کسی کو معبود, کبھی کسی کو معبود, تو اس سے لوگ کیا ہوتا, اور یہ سب کیا ہیں, ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں. ساری مخلوق کو, سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش, سارے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتے. اماں کو خوش کرو تو بیوی ناراض, بیوی کو خوش کرو تو اماں ناراض, بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض. عجیب سا حساب چل رہا ہے. تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک قانون بنا دو بھائی, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے, سب سے پہلے وہ ہے, باقی سب اس کے بعد. ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو, تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے, ہم نے بھی مر کے مٹی. عزت کرو گے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتے
تم نے بھی مٹی, جنہوں نے عزت کی ہے فرعون کی ہے بھائی, وہ فرعون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے. فرعون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو, مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا 2-4 دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا. ایسی دنیا کی حقیقت ہے. شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنی بھی یا کسی اور کی بھی. بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں, غائب مرے تو 2-4 دن لوگ روئے ہائے ہوئے کیا ختم کہانی. تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی. وہ کہہ دے کر لو, کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے. وہ کہے نہیں کرو, کروا کے نہیں, کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے. میں جب وزیر آباد گیا, پرانی بات ہے, یہ واقعات سنانے کا مقصد کوئی اپنی قصے کہانیاں نہیں, جو بات قرآن کی بتانا چاہ رہا ہوں وہ دل میں بیٹھ جائے. میں جب وزیر آباد گیا نا تو وہاں وہ لوگ بھی سنتے ہیں میرا بیان, تو وہ یہ پرانی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پرانی. تو انہوں نے 1 مہینہ رمضان کا میں نے وہاں گزارا, وہ میرے درس ہوئے, انہوں نے بڑا میرے درس کو پسند کیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں, اب آپ یہاں امامت بھی کریں اور یہاں خطابت بھی, ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے, حج کرائیں گے, یہ کریں گے. بڑا بھاری بھرکم لالچ. میں نے کہا نہیں, میں تو کراچی واپس جاؤں گا. میں نے کہا نہیں, میں تو, بچے بھی تھے میرے ساتھ, بہت اکرام کیا انہوں نے, واقعی بڑا اکرام کیا. وزیر آباد میں ایک مسجد ہے دارا کبوترا کے نام سے, وہ لوگ سنتے ہیں کبھی کبھار بیان تو سن رہے ہوں گے. یعنی 1 مہینہ میں نے اپنے گھر سے کھانا, کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں کھایا, کوشش کے باوجود کہ بھئی آج ہم زبردستی مقابلے بازی. صبح سحری میں کھڑے ہوتے تھے, یہ دودھ لے کے دہی لے کے, بھائی خود بنانے دو یار, گھر میں عادت خراب ہو جائے گی. نہیں, پھر وہ افطاری میں پھر کھانا, وہ بھائی مزے ہی موجہ ہی موجہ. پنجاب والے ماشاءاللہ کھلانے پلانے میں, کراچی والے بھی کھلاتے ہیں, پنجاب والے کھاتے بھی ہیں نا, تو جو اب وہ اپنے حساب سے بھی کھلاتے ہیں. کراچی والا دھونے والے وہ خود بھی پیٹ بھر جائے گا اس کا, آپ کو بھی وہ سمجھے گا پیٹ بھر گیا, سامنے والے صحتیں نہیں ہیں یہاں پہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ صبح مجلس ہوتی, میرا درس کے بعد وہ بیٹھتے, بھائی آپ یہاں ٹھہرے, میں کہتا نہیں مجھے جانا ہے وغیرہ وغیرہ. 15 دن انہوں نے زور لگایا, انہوں نے دیکھا ٹکنے کا نام ہی نہیں دے رہا. انہوں نے کہا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں, جو میرے استاذ ہیں, جو میرے شیخ و مرشد ہیں, میں ان کا آدمی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ان کا آدمی ہوں. جب میں مدرسے میں آیا تھا تو میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا کہ اب اپنی لگام ہم نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کیونکہ ان پر اعتماد تھا. ایسے ہی کسی کے ہاتھ میں نہیں لگام پکڑائی جاتی, پہلے ان کو پرکھا اچھی طرح, بھائی ان میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور علم بھی ان کا کامل ہے. تو اب ہم بچے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو خود متعین کریں, کسی بڑے کے حوالے کر دو. انہوں نے ہمیں پڑھایا, انہوں نے ہمیں لکھایا, یہ سارا علم جو ہم یہاں آ کے آپ کے خیال کے مطابق موتی بکھیر رہے ہیں, سب ان کی محنت ہے. اب ہمیں پیسوں کی آفر آ رہی ہے تو ہم ان کو ٹاٹا کر کے چلے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ان کو لیٹر لکھیں, وہ اگر مجھے کہیں گے نا کہ یہیں ٹھہرو تو آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ پھر. اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ مسجد سے جانا نہیں, تو میں نے کہا پھر آپ مجھے یہاں سے بھگا کے دکھاؤ. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں رہنا, میں نے کہا آپ زنجیریں باندھ لو, مجھے جیسے موقع ملے گا میں وہ کاٹ کے بھاگ جاؤں گا. بے لگام اونٹ جو ہوتا ہے نا, شتر بے مہار, کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. مرکز سے انسان کو ہمیشہ جڑے, پہلے مرکز متعین کرنے میں ٹائم لگائے. ایسا نہیں کہ کسی پہ بھی اعتماد کر کے اپنی زندگی کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی, ایسا نہیں ہے. پرکھنا پڑتا ہے, جانچنا پڑتا ہے. میں نے کہا ہمیں اپنے بڑوں پر الحمدللہ بھرپور اعتماد ہے. 8-10 سال ان کی صحبت میں ہم نے گزارے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ان سے زیادہ بہترین لوگ اس دنیا میں مل ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے پتہ نہیں والدین کی کون سی نیکی قبول کی, ایسے لوگوں کے پاس ہمیں پہنچا دیا. تو اس کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے. تو اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے, سکون آ گیا طبیعت میں. بھائی وہ کہیں گے تو کر لیں گے, نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے.
ورنہ انسان میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, علماء کو بھی, جو پریشان کہ کیا کریں اب, ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے, پریشان. پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے, یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو, جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا, تباہ ہو گئے. تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے, اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں, آرام سے سکون سے. اکابر پرستی الگ چیز ہے. اکابر پرستی کا مطلب یہ کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے, ایسا نہیں ہے الحمدللہ, یہ نہیں ہے. ہمارے بڑوں سے بھی بعض, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض چیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں, میرے شیخ تو 4 شادیوں کے قائل نہیں ہے, میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں قائل ہے اس کے, وہ کہتے ہیں زمانے میں, نہیں ہونی چاہیے, میری دلائل ہے, اس پہ کتاب ہے. میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دیں. شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, دین کے کاموں میں, ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع, اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں, نہیں موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ, آپ اپنا چلو. لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے, اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی. تو یہ بھی تو سلیکشن ہے نا ہماری, کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے, مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر. بعض شیخ کیا کرتے ہیں, مرید نے شادی کی خانقاہ سے کک آؤٹ, یا مرید نے کوئی ٹوپی ٹرینڈ نہیں کروائی تو خانقاہ سے کک آؤٹ. تو بھائی یہ ٹرینڈ ونڈ یہ جو شریعت تھوڑی ہے, یہ تو حدود اللہ پر قائم. خیر, تو سکون کس میں ہے, سکون ایک کو بڑا بنانے میں, اور وہ اصل کون ہے, اللہ. اس کو بڑا بنا لو, زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کی گزرے گی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ اے, یعنی اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. حضرت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں, مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں, تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں. فرمایا نصیحت مختصر ہو, جامع ہو, مختصر ہو. حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں, بالآخر خوش ہو جاتے ہیں. اس طرح کا مفہوم ہے, پورے الفاظ نہیں ہے یہ. تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے نا, بس وہی ہے, تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے, زندگی میں سکون, آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے میں اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, یہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. رمضان